اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش کا بیان ہے، یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھیریوں اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا۔ پھر انسان خط و خال کے سانچے میں ڈل کر جنین بنا، اور پھر طفل شیرخوار، اور پھر حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز، اور پھر پورا جوان ہوا۔ اللہ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دی، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر ہوا یہ کہ جب اس کے اعضاء میں توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا، تو غرور و سرمستی میں آ کر ہدایت سے بڑک اٹھا اور اندھا دھند بھٹکنے لگا، اس طرح کہ رندی و ہوس ناکی کے ڈول بھر بھر کر کھینچ رہا تھا، اور نشاط و طرف کی کیفیتوں اور ہوس بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں چاند کھپائے ہوئے تھا۔ نہ کسی مصیبت کو خاطر میں لاتا تھا، نہ کسی ڈر اندیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شریدیوں میں غافل و مدہوش حالت میں مر گیا، اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اسے بیہودگیوں میں گزار گیا، نہ ثواب کمایا، نہ کوئی فریضہ پورا کیا۔ ابھی وہ باقی باندھا سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانے والی بیماریاں اس پر ٹوٹ پڑی، اور وہ بوجھکا سا ہو کر رہ گیا، اور اس نے رات اندوہ و مصیبت کی کلفتوں اور درد و الام کی سختیوں میں جاگتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ حقیقی بھائی، مہربان باپ، بے چینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ کوٹنے والی بہن کے سامنے سکرات کی مدہوشیوں اور سخت بدحواسیوں اور دردناک چیخوں اور سانس اکھڑنے کی بے چینیوں اور نزع کی درماندہ کر دینے والی شدتوں میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اسے کفن میں نامرادی کے عالم میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ بڑے چپکے سے بلا مزاحمت دوسروں کی نقل و حرکت کا پابند رہا۔ پھر اسے تختے پر ڈالا گیا، اس عالم میں کہ وہ محنت و مشقت سے خستہ حال اور بیماریوں کے سبب سے نڈال ہو چکا تھا۔ اسے سہارا دینے والے نوجوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں نے کھاندہ دے کر پردیس کے گھر تک پہنچا دیا، کہ جہاں میل و ملاقات کے سارے سلسلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب مشائیت کرنے والے اور مصیبت زدہ عزیز و اقارب پلٹ آئے تو اسے قبر کے گڑھے میں اٹھا کر بٹھا دیا گیا، فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے، سوال کی دہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے، اور دوزخ کی لپٹیں اور بڑھتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں۔ نہ اس میں راحت کا کوئی وقفہ ہے، اور نہ سکون و راحت کے لیے کچھ دیر کے لیے بچاؤ، نہ روکنے والی کوئی قوت ہے، اور نہ اب سکون دینے والی موت، نہ تکلیف کو بلا دینے کے لیے نیند، بلکہ وہ ہر وقت قسم قسم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کے نت نئے عذابوں میں ہوگا۔ ہم اللہ سے پناہ کے خواستگار ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ سب کچھ سمجھ گئے، اور وقت دیا گیا تو انہوں نے وقت غفلت میں گزار دیا، اور صحیح و سالم رکھے گئے تو اس نعمت کو بھول گئے۔ انہیں لمبی مہلت دی گئی تھی، اچھی اچھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئی تھیں، دردناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا تھا، اور بڑی چیزوں کے ان سے وعدے بھی کیے گئے تھے۔ تو اب تم ہی ورطۂ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے والی خطاؤں سے بچتے رہو۔ اے چشم و گوش رکھنے والوں، اے صحت و ثروت والوں، کیا بچاؤ کی کوئی جگہ یا چھٹکارے کی کوئی گنجائش ہے، یا کوئی پناہ گاہ یا ٹھکانہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو اور کدھر کا رخ کیے ہوئے ہو؟ یہ کن چیزوں کے فریب میں آ گئے ہو؟ حالانکہ اس لمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہر ایک کا حصہ اپنے قد بھر کا ٹکڑا ہی تو ہے، کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوا رخسار کے بل پڑا ہوگا۔ یہ بھی غنیمت ہے خدا کے بندو، جبکہ گردن میں
پھندا نہیں پڑا ہوا ہے اور روح بھی آزاد ہے۔ ہدایت حاصل کرنے کی فرصت، جسموں کی راحت و مجلسوں کے اجتماع اور زندگی کی بقایا مہلت اور اس سر نو احتیاط سے کام لینے کے مواقع اور توبہ کی گنجائش اور اطمینان کی حالت میں قبل اس کے کہ تنگی و ضیق میں پڑ جائے اور خوف و علم اس پر چھا جائے، اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر و غالب کی گرفت اسے جکڑ لے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ وارد ہوا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ فرمایا تو بدن لرزنے لگے، روکٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے۔ بعض لوگ اس خطبہ کو خطبہ غرا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔